بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقیۃ الکنایات اذا نوى بها الطلاق كانت واحدة باینة وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا وإن نوى ثنتين كانت واحدة باینة وهذا مثل قوله أنت بائن بتة بطلة حرام وحبلك على غاربك الحقي بأهلك وخلیۃ وبریۃ ووہبتک لأہلک ووہبتک لأہلک وسرحتک وفارقتک وامرک بیدک واختاری وانت حرۃ وتقنعی وتخمری واستتری واغربی واخرجی واذهبی وقومی وابتغی الازواج لأنها تحتمل الطلاق وغیرہ فلا بد من النیۃ۔ طلاق کنائی کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ طلاق کنائی کی دو قسمیں ہیں، اس میں سے 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے صرف طلاق رجعی واقع ہوگی اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وہ 3 جملے آئے تھے، اعتدی واستبری رحمکی وانت واحدۃ۔ اگر نیت کرتا ہے تو طلاق واقع ہوگی، وہ بھی ایک طلاق، اور وہ بھی طلاق رجع۔ بقیہ طلاق کنائی جو ہیں اس میں اذا نوى بها الطلاق، جب اس سے طلاق کی نیت کرے، کانت واحدۃ باینۃ، تو ایک طلاق طلاق بائن ہوگی۔ وإن نوى ثلاثا، اور اگر 3 کی نیت کرے تو 3 طلاق ہوگی۔ وإن نوى ثنتين، اور اگر 2 کی نیت کرے تو بھی ایک ہی طلاق بائن ہوگی۔ چونکہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یہ طلاق کے لیے صریح نہیں ہے، صراحتاً طلاق کے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے آنے والے الفاظ میں طلاق دینے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے میں نے اس کا دوسرا معنی مراد لیا ہے، تو پھر اس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی۔ عبارت مرتبہ اور دیکھیے، بقیہ کنایات اذا نوى بها الطلاق، جب اس سے طلاق کی نیت کیا تو ایک طلاق بائن ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کیا تو 3 ہوگی، اور اگر 2 کی نیت کیا ہے تو بھی ایک بائن ہوگی۔ اور یہ جیسے شوہر کا قول انت بائن، انت بائن، انت بتۃ، انت بطلۃ، یہ الفاظ اگر کہتا ہے شوہر انت بائن، تو بائنہ ہے، انت بتۃ، تو علیحدہ ہے، انت بطلۃ، تو منقطع ہونے والی ہے، انت حرام، تو حرام ہے، حبلکی علی غاربکی، تیری رسی تیرے کندھے پر ہے، الحقی باہلکی، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جا، وخلیۃ، تو پھٹی ہوئی ہے، بریۃ، تو بری ہے، ووہبتکی، میں نے تجھ کو ہدیہ کر دیا، لأہلکی، میں نے تجھ کو تیرے گھر والوں کو ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا، وسرحتکی، اور میں نے تم کو چھوڑ دیا، وفارقتکی، میں نے تم کو جدا کر دیا، وامرکی بیدکی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اختاری، تو اپنے آپ کو پسند کر لے، انت حرۃ، تو آزاد ہے، تقنعی، تو گھونگھٹ کاڑھ لے، تخمری، تو روپٹا اوڑھ لے، واستتری، اور تو چھپ جا، وغربی، پوشیدہ ہو جا، نکل جا، اخرجی، نکل جا، اذهبی، چلی جا، قومی، کھڑی ہو جا، ابتغی الازواج، تو دوسرے شوہروں کو تلاش کر دے۔ فرماتے ہیں لأنها تحتمل الطلاق وغیرہ فلا بد من النیۃ، یہ الفاظ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتے ہیں،
فلا بد من النیت، تو ایسی صورت میں نیت کی ضرورت پڑے گی۔ اگر نیت کر لیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت نہیں کرتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے بائن کے معنی جدا ہونے والے، بتتن بطلتن علیحدہ ہونے والی، منقطع ہونے والی۔ یہاں معاملہ علیحدہ ہے، یعنی یا تو مجھ سے علیحدہ ہے، تو مجھ سے ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور یا تو فلاں معاملہ مجھ سے علیحدہ ہے، یا فلاں معاملے میں تم مجھ سے الگ ہو، یا اس معاملے میں تم مجھ سے جدا ہو، یا اس معاملے میں تم اپنی ذمہ دار ہو۔ تو جتنے الفاظ شمار کرائے گئے ہیں، ان الفاظ میں اگر یہ معنی لیتا ہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم سمجھو میری ذمہ داری نہیں ہے، تو اسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اپنے سے جدا ہونا مراد لیتا ہے اور اپنے سے علیحدہ ہونا، منقطع ہونا، تیری رسی تیرے کندھے پر ہے، میں تمہارا خرچ نہیں اٹھاؤں گا، تو اپنے گھر والوں سے مل جا، اب میرے پاس رہنا نہیں ہے، تو ایک تو یہ ہے اپنے گھر والوں سے مل جا، بھائی تیرا ذہن تو وہی کام کرتے جا، وہیں چلی جا، ایک تو ڈانٹ پلانے کے لیے ہے، اور دوسرا جملہ تو یہ ہے کہ تو اپنے گھر والوں سے مل جائے، اب تو میں نے تم کو طلاق دے دیا ہے۔ ان تمام الفاظ میں اگر نیت کرے گا طلاق کی تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر یہ نیت نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الا ان يكون في حالة المذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى الا ان ينويه، مگر یہ کہ طلاق کے مذاکرے کی حالت ہو تو اس کے ذریعے قضاءً طلاق واقع ہوگی، ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان طلاق واقع نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ طلاق کی نیت کر لیتا ہے۔ میاں بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی، بعد میں بات بڑھی، جھگڑا ہونے لگ گیا، بحث و مباحثہ ہوا، طلاق کی بات چلنے لگی، طلاق دے کے دیکھ لے، دے دوں گا، دے کے دیکھ لے، اسی میں الفاظ کہہ دیے، تو ایسی صورت میں قاضی کے ہاں اگر جائیں گے تو قاضی یہی کہے گا طلاق پڑ گئی ہے، اگر اس نے نیت کر لیا ہے، لیکن مذاکرے میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى، یعنی نیت کچھ بھی نہیں کیا، الفاظ کہے، اگر مذاکرہ طلاق کی حالت ہے تو طلاق پڑ جائے گی قضاءً، لیکن بینہ و بین اللہ تعالی طلاق نہیں پڑے گی، البتہ نیت کرے، اگر نیت نہیں کرتا ہے تو طلاق نہیں پڑے گی، اور نیت کر لیتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں، صاحب قدوری نے سوا بین هذه الالفاظ وهذا فيما لا يصلح ردا، والجملة في ذلك أن الأحوال ثلاثة، حالة مطلقة وهي حالة الرضاء، وحالة مذاكرة الطلاق، وحالة الغضب۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ صاحب قدوری نے ان الفاظ کے درمیان میں مساوات ثابت کر دی، برابری ثابت کر دی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے، ان الفاظ میں بھی کہہ دیا جو رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک ہے جواب، ایک ہے رد، اور ایک ہے گالی۔ جواب یہ ہے کہ اسے بیوی طلاق مانگ رہی ہے، یا بیوی کے گھر والے طلاق مانگ رہے ہیں، یا اور کوئی، اس کے جواب میں جو کہا جائے وہ جواب بنے گا۔ بیوی کوئی مطالبہ کر رہی ہے، شوہر اس کو رد کر رہا ہے، نہیں، بیوی کوئی مطالبہ کر رہی ہے، شوہر اس مطالبے کو رد کر رہا ہے، اس کو تو رد سے تعبیر کیا جائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، اور یہ ان الفاظ میں بھی کہہ دیا جو رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان الاحوال ثلاثۃ، میاں بیوی کے درمیان جو حالات ہیں وہ تین طریقے کے ہیں۔ نمبر ایک، مطلق حالت۔ مطلق حالت سے مراد یہ رضامندی کی حالت ہے، دونوں خوش ہیں، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، گفتگو مذاق ہو رہا ہے،
تو نمبر 1 مطلق حالت، یہ رضامندی کی حالت ہے۔ نمبر 2 طلاق کے مذاکرے کی حالت، طلاق کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ طلاق مانگنے آئے، طلاق دینے کی بات کرے، دے دوں گا طلاق۔ اور تیسری حالت ہے غصے کی حالت۔ یہ 3 حالات ہیں۔ والکنایات ثلاثۃ اقسام، اور الفاظ کنایے کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ما یصلح جوابا وردا، نمبر 1 وہ الفاظ جو جواب اور رد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیوی نے یا بیوی گھر والوں نے کوئی سوال کیا، اس کا جواب، یا بیوی کوئی مطالبہ کر رہی ہے، اس پر رد کر رہا ہے۔ تو الفاظ کنائی بعض وہ ہیں جو جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، نمبر 1۔ وما یصلح جوابا لا ردا، دوسری قسم وہ ہے کہ جو صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب تو بن سکتا ہے، لیکن بیوی کوئی مطالبہ کر رہی ہے، اس مطالبے کو رد کرنے ان الفاظ سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 وما یصلح جوابا ویصلح سبا وشتیمتا، اور بعض الفاظ وہ ہیں جو جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور گالی گلوج بھی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سبا وشتیمتا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوئے جواب اور رد دونوں بن سکتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے صرف جواب بن سکتے ہیں، بیوی کے مطالبے کو رد کرنا نہیں بن سکتا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جواب بھی بن سکتے ہیں اور گالی بھی بن سکتے ہیں۔ ففی حالت الرضا لا يكون شيئا منها طلاقا الا بالنیة والقول قوله في انکار النیة لما قلنا۔ رضامندی کی حالت میں اگر خوش ہیں، لا يكون شيئا منها طلاقا، اس میں سے کوئی لفظ طلاق نہیں بنے گا الا بالنیة، مگر نیت سے، اور بات شوہر کی معتبر ہوگی نیت کے انکار کرنے میں، اس وجہ سے جو ہم نے کہا ہے۔ خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے، ان میں الفاظ استعمال کیے گئے، فرماتے طلاق نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر وہ نیت کرتا ہے تو طلاق پڑے گی، اور کہتا ہے میری طلاق کی نیت نہیں تھی بلکہ میں نے دوسرا معنی مراد لیا، غصے میں اگر کہہ دیا حبل کی علی غاربی کی، اب یہ کہتا ہے غصے میں نہیں، حبل کی علی غاربی کی کہہ دیا، بات کرتے کرتے کہتا ہے میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تو اس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ 2 معنی کا احتمال ہے۔ ایک تو تیری رسی تیرے کندھے پر ہے، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں، تو میری بیوی نہیں ہے، یہ طلاق کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور کاروبار کر رہی ہے، لین دین کر رہی ہے، تیرا مسئلہ تیرے ساتھ ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اسے طلاق نہیں پڑے گی۔ والقول قوله في انکار النیہ لما قلنا وفي حالة مذاکرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلیۃ وبریۃ۔ طلاق کے مذاکرے کی حالت میں تصدیق نہیں کی جائے گی ان الفاظ میں جو جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، قضاءً، سوال کا جواب، یا یہ کہ بیوی گھر والے طلاق مانگ رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے جو جواب بن سکتے ہیں لیکن بیوی کے مطالبے کا رد نہیں بن سکتے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کے نیت کی تصدیق نہیں کی جائے گی، طلاق کا مذاکرہ ہے، طلاق ہی مانا جائے گا۔ وہ الفاظ ہیں خلیۃ، بریۃ، بائن، نیت، حرام، بتۃ، حرام، اعتدی، امر کی بیدی کی، اختاری۔ لأن الظاہر مرادہ الطلاق عند سوال الطلاق، اس لیے کہ ظاہری بات یہ ہے کہ اس کی مراد طلاق ہی ہے، عند سوال الطلاق، طلاق کے سوال کے وقت۔ بیوی یا بیوی گھر والے، بھائی، باپ، کوئی بھی جب سوال کر رہے ہیں طلاق کا اور یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، انت خلیۃ، بریۃ، بائن، بتۃ، حرام، اعتدی، تو فرماتے ہیں اس سے طلاق ہی مراد لی جائے گی، لیکن طلاق کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ ان الفاظ میں نیت کی تصدیق نہیں، طلاق ہی مراد ہے۔ وَيُصَدَّقُ فِيمَا يَصْلَحُ جَوَابًا وَرَدًّا، اور ان الفاظ میں جو جواب اور رد کی صلاحیت رکھتے ہیں
یعنی وہ سوال کا جواب بھی بن سکتے ہیں، طلاق بھی بن سکتا ہے، اور مطالبے کا رد بھی بن سکتے ہیں۔ فرماتے اس میں نیت کی تصدیق کی جائے گی۔ الفاظ ہیں وہ اذهبی، اخرجی، اخرجی، قومی، تقنعی، تخمری۔ یہ جو الفاظ ہیں 5 الفاظ، ان الفاظ کو آپ دیکھیں گے تو یہ جواب بھی بن سکتے ہیں۔ طلاق میں اور اذهبی، چلیے جا جا، ختم ہو جا جا۔ دوسرے یہ رد بھی بن سکتے ہیں، کہیں جانا چاہ رہی شوہر غصے، جا جا جا، یعنی اس سے رد کرنا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نکل کے بازار جانا چاہتی ہوں، بازار جانا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نکل جا، یعنی میرے گھر میں مت رہ، طلاق دے چکا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رد بھی ہو سکتا ہے، گھر سے نکلنے تھی، گھر سے نکلتی ہے، نکلنے کی کیا ضرورت ہے، جا نکل جا، غصہ کر کے کہہ رہا ہے، گویا کہ اس کی بات کو رد کر رہا ہے۔ وما یجری ھذا المجرا، فرماتے ہیں اور جو ان الفاظ کے قائم مقام ہو اس میں تصدیق کی جائے گی اس کی نیت کی۔ لأنه يحتمل الرد وهو الادنى فحمل عليه، اس لیے کہ یہ رد کا احتمال رکھتے ہیں اور وہ ادنا درجہ ہے، اسی پر محمول کیا جائے گا۔ وفي حالة الغضب يصدق في جامع ذلك لاحتمال الرد والسب، اور غصے کی حالت میں تصدیق کی جائے گی ان تمام میں جواب، رد اور گالی کے احتمال کی وجہ سے، غصے کی حالت میں ہے۔ تو اب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ بیوی کے مطالبے کو رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور گالی دینے کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا تیری نیت کیا ہے۔ اگر نیت طلاق کی تو طلاق، اور کہتا طلاق کی نیت نہیں ہے، طلاق نہیں، یا کہتا میں گالی دینا چاہ رہا تو گالی مانا جائے گا۔ الا فیما یصلح للطلاق، مگر ان الفاظ میں جو طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں، ولا یصلح للرد والشتم، اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں رد کی اور گالی کی۔ پھر کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو صرف طلاق ہی کا معنی دے سکتے ہیں، نہ بیوی کے مطالبے کو رد کرنے کا معنی اور نہ گالی کا معنی رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں اس کی نیت نہیں، بلکہ اگر غصے کی حالت ہے تو طلاق ہی مانی جائے گی، جیسے اعتدی، اختاری، امر کی بیدی کی۔ پر یہ الفاظ نہ گالی اور رد دونوں کا احتمال نہیں رکھتے، دونوں کی معنی کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس سے طلاق ہی مراد ہوگا غصے کی حالت میں کہا تو۔ فإنه لا يصدق فيها لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق، کہتے ہیں صاحب ہدایہ کہ ان الفاظ میں، ان تینوں الفاظ میں، اعتدی، اختاری، امر کی بیدکی میں تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی نیت کی، اس لیے غصہ دلالت کرتا ہے علی ارادت الطلاق۔ یہ الفاظ پیار کے نہیں ہیں، محبت کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر غصہ ہے اور غصے میں الفاظ کو کہہ رہا ہے تو صاف یہ ہے کہ یہ طلاق کا ارادہ کر رہا ہے، بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے۔ وعن ابی یوسف فی قولہ لا ملک لی علیک ولا سبیل لی علیک وخلیت سبیلک وفارقتک انہ یصدق فی حالت الغضب لما فیہا من احتمال معنی السب۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے شوہر کے قول لا ملک لی علیکی میں، اور دوسرا قول لا سبیل لی علیکی میں، اور تیسرا قول خلیت سبیلکی، اور چوتھا فارقتکی میں، غصے کی حالت میں تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ اس میں گالی کے معنی کا احتمال ہے۔ اگر یہ الفاظ لا ملک لی علیکی میں، لا سبیل لی علیکی وغیرہ میں غصے کی حالت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے گالی دینے کا ارادہ کیا ہے، گالی کے معنی میں استعمال کیا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے بات کی تصدیق کی جائے گی کہ واقعی یہ ان الفاظ سے گالی دینے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کا معنی مراد لیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے گی طلاق بائن۔ آپ غور کریں، لا ملک لی علیکی، لا سبیل لی علیکی،
لا ملک لی علیکا کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تم پر ملکیت نہیں ہے، یعنی میں نے طلاق دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر اتنی شرارت ہے، اتنی خباثت ہے، اتنی نافرمانی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا بس میری ملکیت تیرے اوپر ہے۔ اگر ایسا جملہ کہا ہے تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دو معنی کا احتمال۔ لا سبیل لی علیک، ایک مطلب تو یہ ہے میرا تجھ پر راستہ نہیں، لا سبیل لی تیرا مجھ پر کوئی راستہ نہیں کیونکہ تم طلاق دے چکا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تو اتنا شریر ہے، اتنا نافرمان ہے، تیرے اوپر میرا کوئی بس نہیں چلتا، اس سے طلاق واقع نہیں ہے۔ یہ تو اس کی حقیقت بیان کرنا۔ خلیت سبیلک، میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، کیا مطلب؟ طلاق دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تیری نافرمانی کی وجہ سے میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، اب میں تم کو کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ یہ مطلب اگر لیا جاتا ہے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ فارغت کی، تیری نافرمانی کی وجہ سے میں نے تم کو اپنے بستر سے الگ کر دیا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا میں نے تم کو جدا کر دیا یعنی طلاق دے دی، اس سے طلاق واقع ہے۔ یہاں ایک اصول سمجھیے کہ جن الفاظ یا حالات سے طلاق کا اندازہ ہوتا ہے اس سے طلاق واقع ہو۔ ثم وقول بائنی بما سوى الثلاثة الاول مذهبنا، پھر پہلے تین الفاظ کے علاوہ طلاق بائنہ کا واقع ہونا یہ ہمارا مذہب ہے۔ وقال الشافعی یقع بها رجعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان تمام الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأن الواقع بها طلاق، اس لیے کہ ان سے جو واقع ہونے والی وہ طلاق ہی ہے۔ لأنها کنایات عن الطلاق، اس لیے کہ وہ طلاق سے کنایا ہے۔ ولہذا تشترط النیت، اسی لیے نیت کی شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ وینتقص بها العدد، اور اس سے طلاق کا کم سے کم عدد واقع ہوتا ہے۔ والطلاق معقب للرجعۃ کالصریح، اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے جس طرح صریح طلاق ہو دو تو رجعت ہوتی ہے تو کنایا سے بھی رجعت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ کنایات کے پہلے تین الفاظ اعتدی، استبرئی، رحمکی و انت واحدۃ، جو کل بحث ہوئی تھی، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور بقیہ جو الفاظ ہیں اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اس کے دلائل گزر چکے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کنایات کے تمام الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ کنائی طلاق رجعی واقع کرنے کے معنی میں استعمال ہیں، وہ کہہ رہے ہیں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وجہ فرمایا طلاق ایک ضرورت کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور ایک طلاق رجعی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے طلاق بائنہ واقع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دلیل آپ دیکھیں گے اگر لأن الواقع بها الطلاق، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کنایہ سے جو واقع ہونے والی ہے وہ طلاق ہی ہے، اور طلاق کا لفظ صریح ہو تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس لیے جب طلاق کی طرف کنایہ ہو تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأن الواقع بها الطلاق، دلیل دیکھیے، اس لیے کہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، واقع ہونے والی ان الفاظ سے واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ طلاق۔ اور لأنها کنایات عن الطلاق، تو جن الفاظ طلاق، تو طلاق جس سے واقع ہوتی ہے وہ طلاق صریح ہوتی ہے۔ جیسے طلاق صریح میں رجعت ہو سکتی ہے تو طلاق کنائی میں بھی رجعت ہو سکتی ہے۔ دوسرا ولہذا تشترط النیت، یہاں سے کہنا چاہ رہے طلاق کی طرف کنایا ہوتا ہے، اسی لیے طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، اور نیت نہیں کرے گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیا لفظ کہا ہے؟
وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ، اسی لیے نیت کی شرط لگائی جاتی ہے۔ طلاق سے کنایا ہے، نیت کی شرط لگائی جاتی ہے، نیت کرے تو طلاق واقع ہوگی ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور ینتقص بها العدد سے شوہر پہلے 3 طلاق کا مالک تھا، کنایا کے ذریعے 1 طلاق دے دی تو اب 2 طلاق دینے کا مالک رہا، اب 3 میں سے 1 کم ہو گئی۔ جب 3 طلاق کا مالک تھا، 1 طلاق دے دیا، 3 میں سے 1 کم ہو گئی، لہذا اب جب طلاق ہی ہوئی ہے، طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، تو جیسے طلاق صریح کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، ایسے طلاق کنائی کے بعد بھی رجعت ہو سکتی ہے۔